قرآن سرکار علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ والذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء واقترہم علی مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین می یوم ظلمہم الى یوم الدین اما بعدہ فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی علی حیدر جعفری اور ان کے بھائی سید اسد عباس جعفری اور ان کے والد گرامی سید محمود الحسن جعفری صاحب، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے جناب سیدہ کا ذکر مبارک اور اس کے لیے فرش عزا بچھایا، اور ایک اعلان کی ذمہ داری بھائی علی حیدر نے ایک ڈیوٹی ذمہ لگائی ہے 15 رجب کو انشاءاللہ چھوکر کلاں، اس میں بھی حاضری ہوگی۔ تمام مومنین جو اس وقت فرش عزا پہ تشریف فرمائیں، دعا ہی کر سکتا ہوں پروردگار عالم آپ تمام کا آنا اس فرش عزا پہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ توجہ اگر آپ کی ہو گئی ہے تو بات شروع کی جائے۔ آپ تمام احباب میرے بزرگ جتنے تشریف فرمائیں، آپ کی اجازت سے اس وقت میں نے سرنامہ بیان میں سورہ احزاب کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ ترجمہ دلوں پہ نقش ہو گیا تو بات آسان ہو جائے گی۔ احزاب، پہلے تو سورہ کا تعارف کروا دوں کہ یہ سورہ احزاب کہتے ہیں، حزب کہتے ہیں لشکر کو، حزب کہتے ہیں لشکر کو، اور احزاب لشکروں کو۔
کئی لشکر جب پیغمبر کے خلاف جمع ہو کے آئے تو اللہ نے اس جنگ کے نام پہ سورہ اتار دیا. توجہ فرما رہے صاحبان, کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے, کوئی مار کے داد لینا کمال نہیں ہے. جو میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد توجہ سے سن لیں گے تو یہی کافی ہو جائے گا, پیغام آپ تک پہنچ جائے. میں نے اس وقت سرنامہ بیان میں جو آیت تلاوت فرمائی ہے, بڑی معروف آیت ہے, بچے کے زبان زد و عام ہے, لیکن جس پائے رہائی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. دعا فرمائیے گا سرکار, آپ میرے بزرگ تشریف فرمائے جتنے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ قرار دیا. آپ کے کیا کہنے جو بول پڑے ہو. ذکر سیدہ کا ہے, تذکرہ رسول کا کر رہا ہوں. غور طلب بات یہ ہے کہ مجھے سیدہ کی شان میں کوئی آیت پڑھنی چاہیے تھی, لیکن میں نے آیت وہ پڑھی ہے جو پیغمبر کی شان میں ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ابھی تک رسالت ہی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تو بذات رسالت کیسے سمجھ میں آئے گی. رسالت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو بذات رسالت کیسے سمجھ میں. بذات کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے جس کی بذات ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے پیغمبر کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ قرار دیا ہے. مطلب اسوہ قرار دیا یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ آئین ہے. یہ قرآن مجید آئین ہے. اللہ نے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بنا کے اتار دیا, لیکن جس پہ اتارا اس کی ذات کو پہلے اللہ نے اسوہ قرار دیا. ذرا سی بس 4-5 منٹ کی تمہید ہے, اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد آپ کو ساتھ لے کے آگے بڑھوں گا. تو اب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا نا, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا. نماز کا حکم قرآن میں ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے. کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ کہ پیغمبر کی ذات, پیغمبر اکرم کی ذات بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. میں آ رہا ہوں منزل تک آہستہ آہستہ, بس آپ یہ منزلیں اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہوئے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. روزہ, اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے, قرآن میں اتار دیا آیت اللہ نے, لیکن روزے کے طریقہ کار, روزے کے مستحبات, روزے کے مکروہات, روزے کے واجبات, یہ سب باتیں پیغمبر بتائیں گے. حج کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, حج کو اللہ نے تم پہ نافذ کیا, لیکن حج کرنے کا طریقہ پیغمبر بتائیں گے, جس کی ذات کو اسوہ قرار دیا ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر یہ 3 مثالیں آپ تک پہنچ گئی ہیں تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے. میں جملہ آپ کے حوالے, پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہیں سے اندازہ لگانا کتنی دیر گفتگو کرنی ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. یاد رکھیے گا میرے اس فکرے کو, پیغمبر نے حدیث کہی, سلو کما رأیتمونی اصلی. 73 فرقوں میں حدیث پائی جاتی ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر کر رہے ہیں, پیغمبر اکرم نے کہا نماز ویسی پڑھو جیسی مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو. توجہ فرمانی صاحبان, جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جملہ بڑا قیمتی ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر کہہ رہے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام کا ہر فرقہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے بقول اس کے کہ جیسی پیغمبر پڑھتے تھے. توجہ, میں لڑانے کے لیے نہیں آیا, میں اختلافی بات کبھی ممبر سے کی نہیں ہے, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے. اہل حدیث سے جا کے پوچھئے, وہابیوں سے جا کے پوچھئے, دیوبندیوں سے جا کے پوچھئے, اہل تشیع سے جا کے پوچھئے, اہل سنت والجماعت سے جا کے پوچھئے, ہر ایک آپ کو یہی کہے گا کہ میں ویسی پڑھ رہا ہوں جیسی پیغمبر پڑھتے تھے. ہے یا نہیں ہے؟
گواہی دے رہے ہیں آپ؟ میں جملہ کہنے کی اجازت رکھتا ہوں. تو اگر سب پیغمبر جیسی پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے صاحبان؟ اگر سب پیغمبر جیسی پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کبھی اختلاف نہ ہوتا اگر اس بات پہ توجہ کی ہوتی. پیغمبر نے کہا ویسی پڑھنا جیسی محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو. رسول اللہ کے پردہ کر جانے کے 25 سال کے بعد جب میرا اور آپ کا مولا امیر المومنین مسند اقتدار پہ آیا اور پہلی نماز پڑھائی تو جلیل القدر اصحاب کرام نے کہا آج وہ پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے. خاموشی کے بعد جب میرا اور آپ کا مولا مسند اقتدار پہ ظاہری خلافت کے منصب پہ آئے، مجھے جناب سیدہ تک جانا ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا. 25 سال کی خاموشی کے بعد جب علی مسند اقتدار پہ آئے تو لوگوں نے کہا، جلیل القدر اصحاب پیغمبر نے کہا کہ ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے. آج وہ والی پڑھی جو پیغمبر پڑھاتے تھے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، علی سے لے کے مہدی تک، علی سے لے کے مہدی تک ہر ایک ویسی ہی پڑھائے گا جیسی پیغمبر پڑھاتے تھے. میرا جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا. اللہ نے پیغمبر کی سیرت کو اسوہ قرار دیا ہے تمہارے لیے، تو یاد رکھنا کہ جس کی سیرت تمہارے لیے اسوہ قرار دی ہے اور نمونہ عمل بنایا ہے، وہ پیغمبر کے لیے اللہ ارشاد کر رہا. اور ائمہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں ہماری کتابوں میں، جائیے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب ہم نے تمہارے نور کو پیغمبروں کی پیشانیوں میں سے گزارا، سجدہ گزاروں کی پیشانیوں سے گزارا. کائنات آدم و عالم کی قسم کھا کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ نے یہ تو کہا کہ حبیب تیرے نور کو سجدہ گزاروں کی پیشانیوں میں سے گزارا، یعنی نبوت کی جبین اطہر سے پیغمبر کا نور اور پیغمبر کے جانشینوں کا نور گزرتا ہوا آیا. لیکن کہیں ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سامنے لے آؤ تو مذہب بدل دو کہ اللہ نے کہا ہو یا پیغمبر نے کہا ہو کہ ہم نے فاطمہ کے نور کو کسی کی پیشانی سے گزارا. توجہ فرمائیے گا صاحبان، میرا مقدمہ سمجھیے گا. میں جس طرف آپ کو لے جا رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، اس فقروں کو یاد رکھیے گا. نہیں، چھٹے مولا امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ. ایسی ٹھنڈی تقریروں میں صلوات نہیں، تقریر نہیں آگے بڑھے گی. جناب سیدہ کی عظمت پہ بلند کے جناب سیدہ بآواز بلند صلوات. مرد دے جناب سیدہ بآواز بلند صلوات. فرزند رسول بتائیے کہ اللہ نے جب آپ کی دادی کے نور کو خلق کیا تو کہاں رکھا؟ جب زہرا کے نور کو پروردگار نے خلق کیا تو کہاں رکھا؟ تو معصوم نے کہا اللہ نے میری دادی کے نور کو بیت معمور میں رکھا. توجہ فرمائیے گا صاحبان، بیت معمور میں رکھا. بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور
عرش پہ اللہ کا گھر ہے، آسمان پہ اللہ کا گھر ہے. اور بیت معمور کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ملائکہ اس کا طواف کریں. اور بیت معمور کی چھت عرش کہلاتی ہے. بیت معمور کی چھت عرش کہلاتی ہے. اور معصوم نے کہا کہ اگر بیت معمور سے دھاگا زمین کی طرف چھوڑا جائے تو سیدھا کعبے کی چھت پہ آئے. توجہ. مجھے پتا ہے ایسی تقریریں بڑی مشکل ہو، مجھے ایک لمحہ لگے آپ سے نعرے لگوانے میں. صلوات بھیج دیجئے محمد والے. معصوم نے کہا کہ اگر دھاگا بیت معمور سے زمین کی طرف چھوڑا جائے تو وہ سیدھا کعبے کی چھت پہ آئے. تو پتہ چلا کعبہ شبیہ بیت معمور ہے. کعبہ شبیہ بیت معمور. میری پوری تقریر بھول جانا، اس جملے کو یاد رکھنا. کعبہ بیت معمور کی شبیہ ہے. شبیہ ہے. وہاں عرش پہ اللہ نے بیت معمور میں نور زہرا رکھا اور پھر ملائکہ سے کہا اب اس گھر کا طواف کرو. خالی گھر کا اللہ کبھی طواف نہیں کراتا. بیدار ہو جاؤ، میں جملہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. خالی گھر کا طواف اللہ نہیں کراتا. بیت معمور کا طواف کرانے کے لیے اللہ نے نور زہرا کو بیت معمور میں رکھ کر ملائکہ کو اذن دیا کہ اب طواف کرو. اور مسلسل طواف ہو رہا ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب طواف نہ ہو. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا. بیت معمور میں نور فاطمہ کو رکھا تو کعبے میں نور علی کو اتارا. وہاں ملائکہ طواف کر رہے ہیں تو زمین کے لیے اللہ نے آواز دی. ابراہیم انسانیت کو آواز دے کے وہ آئے اور میرے گھر کا طواف کرے. تو انسان جو بھی انسان ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہہ چکا ہے وہ آئے گا کسی زمانے میں بھی وہ آ کے کعبے کا طواف ضرور کرے گا. میرا جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا. میں اتنا سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. خلوص ہے مجلس میں، خدا کی قسم کوئی خوشامد نہیں کر رہا. منبر حسین سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا انسان وہاں جا کے طواف نہیں کر سکتے. ملائکہ یہاں کے طواف نہیں کر سکتے. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لاؤ کہ جبریل آ کے کعبے کا طواف کرتا ہو. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لاؤ. کہیں گے نہیں اللہ نے ملائکہ کے طواف کے لیے تو عرش پہ بیت معمور بنایا ہے، ملائکہ تو وہاں طواف کر رہے ہیں. کہا انسانوں میں سے کوئی ہے جو بیت معمور پہ طواف کرنے کے لیے گیا ہو؟ کہا نہیں انسانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بیت معمور پہ طواف کرنے کے لیے گیا ہو. اللہ نے اس کے لیے کعبہ بنایا ہے. تو میرے بھائی بات واضح ہو گئی نا. ملائکہ کے لیے عرش ہے. توجہ، ملائکہ کے لیے آسمان پہ بنا ہوا گھر ہے. نہیں میں رک کے پھر تمہیں سمجھاتا ہوں. ایسے اتنی میرا جملہ نہیں ضائع ہونا چاہیے. میری محنت دیکھنا، اس کے بعد اپنی داد کا معیار دیکھنا. بس صدقہ محمد والے بیت محمد. کوئی انسان ایسا دیکھا ہے جو نیچے سے ادھر گیا ہو؟ پیغمبر گئے طواف کرنے نہیں گئے، معراج پہ گئے ہیں. پیغمبر معراج پہ گئے ہیں، طواف کرنے نہیں گئے بیت معمور کا. وہ تو ہیں بھی وہیں کے. یہاں والا کوئی بشر دیکھا ہے جو وہاں جا کے طواف کرنے کی جرت رکھتا ہو؟ کسی نے کہا ہو؟ بڑے بڑے اولی العزم پیغمبر گزرے، خلیل خدا گزرے. خلیل سے بھی اللہ نے یہ کہا کہ گھر بناؤ زمین پہ. اللہ تو خلیل کو وہیں بلا لیتا طواف کرانے کے لیے. کہا نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے. انسانیت کا مسئلہ ہے. گھر بن گیا
یہاں والے یہاں طواف کریں، وہاں والے وہاں طواف کریں۔ مولا کی قسم جملہ بڑا قیمتی ہے، میرا جملہ یاد رکھنا، کائنات آدم و عالم میں کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے تھی جب وہاں والے بھی آ جاتے، یہاں والے بھی چلے جاتے اور مل کے طواف کرتے۔ تو اللہ نے کہا نہ گھبرا، زور نہیں لگانا جملے میں، وزن دیکھیے گا، نہ گھبرا احمد حسن، میں ایسے زمین پہ جگہ بنانے جا رہا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان بینہما برزخ لا یبغیان یخرجہم من لؤلؤ والمرجان۔ ہم نے دو نور کے دریا آپس میں ملائے، ان میں پردہ رکھا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دو نور کے دریا کون سے اور پردہ کیا ہے، اور یہ موتی اور مونگا کیا ہے؟ آواز دی یہ دو نور کے دریا علی و فاطمہ ہے، بیچ میں پردہ میں محمد ہوں۔ جو موتی اور مونگے ہیں یہ حسن و حسین ہے۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں حسین کا ایسا روزہ زمین پہ بنواؤں گا، وہاں والے بھی آ کے طواف کریں گے، یہاں والے بھی۔ پیغمبر کی ذات اسوہ ہے، سرکار ختم مرتبت کی ذات، بلا لیا عرش پہ حبیب کو۔ کئی دفعہ معراج ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں ہوئی۔ کبھی معراج پڑھی تو بتاؤں کہ کہاں کہاں کس کس مقصد سے بلایا گیا۔ بلایا عرش پہ محبوب کو۔ حبیب ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ جنت کی سیر کروائی گئی تو ایک تشت پیغمبر کے سامنے لایا گیا، پیغمبر کے سامنے ایک تشت لایا، اس پہ خان پوش تھا ڈھکا ہوا، خان پوش ڈھکا ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے۔ نبی نے خان پوش ہٹایا تو دیکھا نیچے سیب ہے۔ ملا فیض کاشانی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے بتایا کہ یہ جو زمین پہ پھل ہیں، جتنے زمین پہ پھل ہیں، یہ سارے پھل مجازی ہیں، ان کی اصل جنت میں، ان کی اصل جنت میں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو یہاں سیب ہے یہ مجازی سیب ہے، اس کی اصل جنت میں ہے۔ وہاں سیب کو اللہ نے، یعنی وہاں پھلوں کو اللہ نے اس طرح خلق کیا کہ کوئی ایک خصوصیت کسی پھل میں رکھ کے اسے خلق کیا۔ بات مشکل ہو جائے گی، میں چاہتا نہیں ہوں زیادہ دقیق بحث میں جاؤں، لیکن مولا مشکل کشا کے صدقے میں آسان کرتا ہوں۔ جب پیغمبر معراج پہ گئے تو وہ سیب دیکھا، تو اس پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سیب کا آپ کے علاوہ ہر ایک پہ کھانا حرام ہے۔ اس سیب کا آپ کے علاوہ ہر ایک پہ کھانا حرام ہے۔ سرکار نے سیب کھولا، سیب کاٹا نہیں جاتا، سیب کو کھولا جاتا ہے۔ پتہ ہے سیب پہ چھری بھی نہیں لگانی چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں مقبول ترین زیارت ہے اس شخص کی جسے قبر حسین سے سیب کی خوشبو آئے۔ قبر حسین سے سیب کی خوشبو آئے، اس کی مقبول ترین زیارت ہے۔ وجہ بھی تو سن لو، نور زہرا کو اللہ نے جب جبین پیغمبر میں منتقل کیا، اس سے زیادہ میں آسانی سے نہیں پہنچا سکتا آپ کو بات، ممبر پہ ہوں اور ممبر کا تقاضا یہی ہے۔
تو اللہ نے نور زہرا کو سیب میں رکھا. جب پیغمبر نے سیب تناول کیا تو نور پیشانی اطہر میں جگمگانے لگا. کہاں تقریر رکی تھی کہ پیغمبروں کی جبینوں میں سے رسول کا نور آیا. زہرا کا نور لینے کے لیے پیغمبر عرش پہ گئے. تحفہ ملا سیدہ, تحفے کی صورت میں پیغمبر کو دی گئی. میرا جملہ یاد رکھیے گا. واپس آ رہے تھے تو آواز آئی کہ حبیب 40 دن تک آپ خدیجہ کے گھر نہیں جائیں گے. میں صحیح حدیثوں سے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. مذہب تشیع 40 دن آپ خدیجہ کے گھر نہیں جائیں گے. معلوم ہے پیغمبر 40 دن کہاں رہے؟ معراج سے واپس آنے کے بعد 40 دن پیغمبر ابو طالب کے گھر میں رہے. پیغمبر اکرم ابو طالب کے گھر میں رہے اور 40 روز کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جائیے اب خدیجہ کے پاس جائیے. آج کی رات آپ عبادت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, خدیجہ کے گھر جائیے. پیغمبر خدیجہ کے گئے. نور فاطمہ پیغمبر کی جبیں سے جناب خدیجہ کی جبیں میں منتقل ہوا. مجھے نہیں پتا تم کیسے جملہ سنو گے, میرا جملہ یاد رکھنا. پیغمبر اکرم کی بیٹی نے جب چاہا کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں, نہیں توجہ کی آپ نے, میں نے جملہ بڑا قیمتی کہا ہے. پیغمبر اکرم کی بیٹی نے جب چاہا کہ دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت پورے عرب نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے عبداللہ کے یتیم سے کیوں شادی کی ہے. تو اسی وقت 4 نور کی عماریاں اتریں, ایک جناب حوا, ایک جناب سارہ, ایک جناب آسیہ بنت مزاحم, ایک جناب ام کلثوم خواہر جناب موسیٰ کی بہن کی سواری. تاریخ نے لکھا بی بی خدیجہ نے کہا کہ جب میری بیٹی دنیا میں آئی تو میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ تھا. توجہ, چاروں طرف ایک نور کا حالہ تھا. جب وہ نور کا پردہ چھٹا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی نے اپنا سر زمین پہ رکھا ہوا ہے, ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار میں گواہی دیتی ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور محمد میرے بابا تیرے آخری رسول ہیں اور علی ان کے وصی ہے. جملہ کہنے کی اجازت ہے, جتنا بڑا مسلمان ہو جا محمد الرسول اللہ ہی کہہ سکتا ہے. کائنات میں زہرا کے علاوہ کوئی دکھا جو محمد کا باپ کہہ کے پکارتا ہو. نہیں, اتنی آسانی سے نہیں بڑھ سکتا میں آگے. میرا جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر, اس جملے کی قدر کرنا. آیت جب اتری نا کہ اس طرح نہ پکارا کرو نبی کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو, تو جناب سیدہ 2 دن تک اپنے والد گرامی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتی رہیں. نبی نے غور کیا اس بات پہ کہ بیٹی مجھے باپ کہہ کے نہیں بلا رہی, یا رسول اللہ کہہ رہی. تو کہنے لگے سیدہ آپ مجھے یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہی ہیں یا ابتہو کہہ کے نہیں پکار رہی. تو کہنے لگے بابا آیت جو اتری ہے, رسول نے کہا اوروں کے لیے اتری ہے, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بولا کرو ایسی باتوں پہ بھی بولا کرو, خدا کی قسم. میرا جملہ یاد رکھنا, پیغمبر اکرم نے بتایا عرش سے تحفہ لینے کے. اب یہاں میں مثال سے بات کو آسان کرتا ہوں. تحفہ ہے نا,
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پیغمبر کی سیرت کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یاد رکھیے گا، پیغمبر کوئی عمل بھی محبت کی بنا پہ نہیں کرتا۔ کیا کریں، بات مشکل ہو جاتی۔ پیغمبر اسی لیے سجدے کو طویل نہیں دے رہے تھے کہ نواسا پشت پہ ہے۔ پیغمبر منصب رسالت پہ فائد ہے۔ وَمَا محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، قرآن کی آیت ہے۔ یعنی بڑے باریک جملے، اٹھ جائے تو رسول، بیٹھ جائے تو رسول، لیٹ جائے تو رسول، کسی کو لٹا دے تو رسول، کسی کو پہلو میں بٹھا لے تو رسول، کسی کو پہلو سے اٹھا دے تو رسول، کسی کے لیے سجدے کو طول دے تو رسول، کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کن تو مولا کہے تو رسول۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر محبت کی بنا پہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ ہے بڑا، اللہ اکبر ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے نا۔ تو طریقہ اور دستور یہی ہوتا ہے کہ جب، جیسے ہمارے محمود الحسن جعفری صاحب ہیں، اگر یہ مجھے کوئی تحفہ دیں تو میرا کام یہ ہے اور فریضہ یہ ہے کہ میں ان کے احترام میں اٹھوں اور تحفہ وصول کروں۔ بیٹھے بیٹھے تحفہ وصول کرنا توہین ہے بڑے کی اور تحفے کی۔ میرا جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا، یعنی جس طرح کا تحفہ دینے والا اور تحفہ ہوگا ویسا ہی عزت و احترام ہوگا۔ اب سمجھو پیغمبر فاطمہ کی عزت میں کیوں اٹھتے ہیں؟ باپ بیٹی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا، اللہ کے تحفے کے احترام میں پیغمبر اٹھتا۔ اللہ کے تو احترام میں پیغمبر اٹھتے ہیں۔ اور کون زہرا جس کی مودت کو پروردگار نے تم پہ لازم کیا۔ میرا جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، بڑی بڑی مجلسیں سنی تم نے، یہ مجلس کا فقرہ مجھ حقیر سے سنو۔ خدا کی قسم، علی جیسا بہادر، علی جیسا خطیب، خطیب نہج البلاغہ، خطیب منبر سلونی، جب بولے تو آواز دے کے کہے پوچھو پوچھو اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھو دو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ترجمہ سنا تم نے؟ پوچھو پوچھو اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھو دو۔ میں تو رہوں گا، علی کہہ رہے تم مجھے کھو دو گے۔ اور عزیزان گرامی قدر، معذرت کے ساتھ امیر المومنین کا فقرہ ہے، ترجمہ کرنے والوں نے اب کوتاہی کی تو اس میں کیا قصور۔ علی نے کہا جیسے میں زمین کے راستے جانتا ہوں ویسے ہی آسمان کے جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہا بہتر جانتا ہوں، مطلب زمین کے نہیں جانتے تھے، جیسے زمین کے جانتا ہوں ویسے آسمان کے جانتا ہوں۔ بڑے بڑے شاہکار خطبے دیے علی نے، سید رضی کا کشکول تھا یہ۔ نہج البلاغہ علی کا کلام سارا نہیں ہے، یہ سید رضی کا کشکول ہے کہ جتنا اس میں سما گیا، جتنا اس میں سما گیا، یہ تو سید رضی کا کشکول تھا۔ انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ علی کا سارا کلام نہیں ہے نہج البلاغہ، لیکن جتنا ہے اس پہ بھی دنیا دنگ ہے کہ اب تک شرح لکھی جا رہی ہے اور لکھنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ایسا شاہکار خطبہ میرے مولا امیر المومنین نے دیا،
پورا پنڈال داد دے داد، تھوڑی جملے کا وزن زیادہ، میرا جملے کا وزن کرنا، پھر فیصلہ کرنا آنے والے تقریروں میں بھی، اور اب بھی جتنی گزر چکی ہیں ان تقریروں میں بھی حقیر جملہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ بصدقہ محمد اہل بیت محمد ایسے ایسے خطبے دیے، بغیر الف کے خطبہ علی نے دیا، بغیر نقطے کے علی نے خطبہ دیا، خطبہ شکشکیہ علی نے دیا۔ بولے علی کہ آج میں وہ بتاتا، اگر یہ مجھے نہ چھیڑتا درمیان میں تو میں زمین و آسمان کے راز کھول دیتا۔ وہ شاہکار خطبے امیر المومنین نے دیے، لیکن تاریخی جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ پڑھو نہج البلاغہ، پہلے خطبے سے لے کے کلمہ کوثر کے آخری کلمے تک علی کے ہر لفظ میں تمہیں پتہ چلے گا یہ علی بول رہے ہیں، یہ علی کا کلام ہے، یہ علی کا کلام ہے، یہ علی کا کلام ہے۔ کہیں تمہیں شائبہ بھی نہیں گزرے گا، کسی عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے جو علی فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جہاں علی آیت کا حوالہ دیں گے پتہ چل جائے گا اللہ کا کلام ہے، جہاں حدیث آئے گی پتہ چل جائے گا پیغمبر کا کلام ہے، جہاں علی بولیں گے پتہ چل جائے گا علی کا کلام ہے، کیونکہ امام کا کلام بھی کلام الامام ہوتا ہے۔ اسی لیے میرا جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، خطبے علی نے بہت شاہکار دیے، لیکن تم اگر پڑھنا شروع کرو تو پہچان لوگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ علی کا کلام ہے۔ لیکن زہرا کے خطبے کا اثر وہ تھا، بڑے بڑے ادیبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، عرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ زہرا نے جو خطبہ فدق دیا، کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو فرق کر کے بتائے کہ اللہ کا کلام ہے یا زہرا کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہے یا زہرا کا کلام ہے؟ وہی لب و لہجہ، وہی گفتگو، اور زہرا آواز دیں اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ جو خمسہ منعقد کیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور جنوایا جا رہا ہے کہ جان لو زہرا کی آواز قیامت تک کے لیے ہے۔ سیدہ یہ کیا وہ لوگ نہیں، مدینے والوں کو مخاطب نہیں کیا، مکے والوں کو مخاطب نہیں کیا، محمد کی بیٹی نے فقرہ کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ غور کیا آپ نے کبھی اس فقرے پہ؟ غور کریں، میں فضائل کی منزل پہ ہوں، مجھے ایک جملہ سنانا ہے جس کے لیے ساری محنت ہے۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، زہرا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دروازے پہ ستارہ اترتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو آپ کے دروازے پہ رکتے ہوئے دیکھا، آیے تطہیر کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، یہ وہی لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، آپ حسنین کی والدہ گرامی، آپ رسول اللہ کی دختر ہیں، اس کے باوجود کیا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ آپ محمد کی بیٹی ہیں؟ پھر آپ کا یہ لفظ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ نے بتایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ زہرا کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کون پہچان سکتا ہے اس کی حقیقت کو جسے پروردگار لیلۃ القدر کہے؟ اتنے ٹھنڈے ہو کے سنا آپ نے فقرہ، میں آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کے لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فقرہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھیے گا جملہ، علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں ائمہ، 12 امام اور ان کی اولادیں علم لدنی کے وارث ہیں۔ پیغمبر اکرم کے جانشینوں کا فقرہ موجود ہے۔ کیا شاہکار خطبہ ہوگا شہزادی کونین کا کہ پیغمبر کے جانشین کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے، لازمی نہیں ہوتا ہر بات پہ زور لگایا جائے، پیغمبر کے جانشین کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو علم لدنی کے وارث ہیں وہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے 2 چیزیں پڑھاتے ہیں،
کا کون کون سی؟ کا ایک دیوان ابو طالب، دوسرا خطبہ زہرا۔ ایک دیوان ابو طالب، ایک خطبہ فاطمہ زہرا۔ یعنی کیا عالم ہوگا، کبھی شرح کروں خطبے کی تو پتہ چلے کہ سیدہ نے کیا کیا کہا۔ لیکن آج اسی فقرے پہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ نام کیوں فاطمہ رکھا گیا؟ کیوں نام رکھا گیا فاطمہ؟ عرش پہ بی بی کا نام منصورہ ہے، سیدہ کا عرش پہ نام منصورہ ہے، فرش پہ فاطمہ ہے۔ کیوں نام رکھا گیا فاطمہ کا؟ اس لیے کہ جب محشر کا میدان ہوگا، زہرا کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرمائیں، سیدہ کی مودت واجب کی گئی ہے۔ یہ ذکر جو ہو رہا ہے اس کی برکت کو سمجھیے، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ معصوم نے فرمایا ہماری دادی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ ہماری دادی محشر کے میدان سے اپنے محبوں کو ایسے علیحدہ کر لیں گی جیسے ایک پرندہ گندے دانوں سے اچھے دانے چن لیتا ہے۔ جو بول اب بھی نہیں بول سکا، اللہ جانے وہ مجلس میں کیوں آیا ہے۔ بس صدقہ محمد والے بیت محمد، میرا جملہ یاد رکھ رہا عزیزان گرامی قدر، میں اسی منزل پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ محشر کا میدان سجا ہوگا، توجہ، اور محشر کا میدان جو سجا ہوگا، علماء اس بات پہ متفق ہیں لیکن عوام نہیں جانتی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب کا خیال یہ ہے کہ محشر کے میدان میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، کل خلقت اللہ کی عدالت میں محشر کے میدان میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ سب نہیں کھڑے ہوں گے، ہاں سب نہیں کھڑے، بڑی ذمہ داری سے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، سب لوگ نہیں کھڑے ہوں گے۔ ابھی تک یہی سنا ہے نا کہ سارا عالم کھڑا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے مسندیں لگی ہوں گی، صرف مسندیں لگی ہوں گی، نہیں، مسندوں کے سامنے دسترخوان بچھے ہوں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ نہیں ذاکر صاحب آ رہے ہیں، آپ ایسی صلوات پڑھیے کہ میرے بعد انہیں پتہ لگے کہ مجلس پڑھنے کو ان کا بھی جی چاہے۔ اور سیدہ دی ذات دی اکھاں بند کر کے بلند تر صلوات۔ بس یہ بات مکمل ہوئی جا رہی ہے، ان کا انتظار تھا لیکن میں بات مکمل کروں گا، بس صدقہ محمد والے بات۔ توجہ فرماؤ، ایک جملہ ہے، اسی کے لیے پوری تقریر میری بھول جانا، یہ جملہ یاد رکھنا، مولا کی قسم حدیثوں کی کتابوں میں علماء اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا، تمام عالم کھڑا ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے محشر کے میدان میں جن کے لیے کرسیاں لگیں گی، صرف کرسیاں نہیں لگیں گی، ان کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا اور وہ کھانا تناول کر رہے ہوں گے، تو محشر کے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی عزت ہو رہی ہے؟ تو پلٹ کے آواز غیب آئے گی، یہ وہ ہیں جن کے دل میں زہرا کی مودت ہے۔ اللہ برکت دے آپ کے رزق میں۔ یہ زہرا کی عظمت کے لیے بات کافی ہے، مولا کی قسم کھا کے جملہ آپ کے حوالے، جو کائنات کا تعارف ہے نا، جو کائنات کا تعارف ہے پیغمبر اکرم محمد عربی، اس کا تعارف ہے زہرا، کائنات کا تعارف ہے۔ میرا جملہ یاد رکھیے، محشر کے میدان پہ ہی گفتگو تمام کروں، محشر کے میدان میں ہی عرش اولا کے قریب پیغمبر ایک منبر پہ بلند ہوں گے،
ایک ممبر پہ ابراہیم خلیل اللہ بلند ہوں گے اور ایسے میں منادی آواز دے گا، جبرائیل کی آواز آئے گی، یا اہل معشر اپنی نگاہوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی۔ پیغمبر اکرم کی بیٹی کی سواری آ رہی۔ غور کیا آپ نے؟ تو رسول اللہ اور ابراہیم خلیل خدا جبرائیل کو مخاطب کر کے کہیں گے، ابراہیم کہیں گے میری پوتی ہے زہرا، میں جد ہوں، کیا میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ پیغمبر کہیں گے میں زہرا کا والد ہوں، میں زہرا کا باپ ہوں، کیا میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ جبرائیل رونے کے لیے تو جملہ یہی کافی ہو جانا چاہیے۔ جبرائیل کہیں گے ہاں یا رسول اللہ۔ تو آواز آئے گی کیوں جبرائیل؟ کہا جس حالت میں زہرا آ رہی ہے آپ سے دیکھا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید، اور میرا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو چیخ مار کے رویا کرو، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ جناب سیدہ کا ذکر ہے نا، عزادار تو میرا جملہ بھی سن لے، مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا تو حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک پہلو شکستہ بی بی محرم کے چاند کے طلوع ہو جانے کے ساتھ ہی ہر رضا خانے میں جا کے کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا؟ عزادار مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملتی لیکن میرا دل کہتا ہے جب عزائے فاطمہ کے دن آتے ہوں گے تو کیوں نہ حسین جا کے کہتے ہوں ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، میں نے ایک فقرہ مصائب کا پڑھنا ایک منزل ہے آپ کے حوالے کر۔ آواز آئے گی جبرائیل کس حالت میں زہرا آ رہی ہے؟ پڑھوں جملہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مقتل میں پڑھا ہے، سیدہ کے جبرائیل کہیں گے سیدہ کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے، بال حسین کے لہو سے رنگین کیے ہوئے ہیں، تڑپ کے رسول اللہ کہیں گے اگر حسین کے بیٹے کا لاشا زہرا کے ہاتھوں پہ ہے، جبرائیل محسن کا لاشا کہاں ہے؟ آواز آئے گی وہ ختیجہ کے ہاتھوں پہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس دن سے جناب فضہ زہرا کے گھر تشریف لائی تھی، طریقہ اور دستور یہ تھا کہ ایک دن کا کام جناب زہرا انجام دیتی تھی، ایک دن کا کام امور خانہ داری جناب فضہ انجام دیتی تھی۔ عزادار مر نہ جاؤں سیدوں فقرہ پڑھوں، خدا کی قسم جس دن سے پہلو پہ دروازہ گرا تھا اس دن سے گھر کے سارے کام فضہ انجام دے رہی تھی۔ عزادار میں شہادت نہیں پڑھتا، میرا ایک فقرہ یاد رکھنا، 3 جمادی الثانی کا جب دن طلوع ہوا نا، زہرا نے بچوں کو قریب بلایا، بچوں کے کپڑے تبدیل کروائے، زہرا نے گھر کے کام انجام دیے۔ علی نے دیکھا آج زہرا کی طبیعت کچھ بحال ہے، آگے بڑھ کے کہنے لگے زہرا معلوم ہوتا ہے کہ آج طبیعت کچھ بحال ہے۔ تڑپ گئی سیدہ رو کے کہنے لگی یا علی خواب میں بابا آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے زہرا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تجھ پہ مصیبتیں بڑھ گئی ہیں۔ عزادار اس گھرانے کا عجیب دستور ہے، جب بیٹیوں پہ مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں تو باپ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہائے بلند کرنا، مدینے میں زہرا کو لینے کے لیے محمد آئے، شام کے زندان میں 4 سال کی معصومہ کو لینے حسین آئے، آگے آواز دی بیٹا تیرا بابا تجھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 منزلیں ہیں وہ سن لو۔ آگے بڑھے علی، زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے کے لیے بات یہی کافی ہے، اسی لیے علی کو کہا جاتا السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ آگے بڑھ کے جناب امیر سے جناب سیدہ نے سوال کی یا علی مجھے پتہ چلا ہے
مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ مر نہ جاؤں خدا کی قسم فکرہ پڑھتے ہوئے، ہائے بلند کرنا عزادار و مقتل کہتا ہے علی نے کہا زہرا بات آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا، منہ پھیر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ زہرا نے کہا یا علی ذرا میرے قریب آؤ، میں آپ سے وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یا علی میں نے کچھ نام لکھے ہیں، ان کے علاوہ کوئی میرے جنازے میں نہ آئے۔ یا علی اسما سے میں نے ایک تابوت تیار کروایا ہے، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی اجنبی کی نظر میرے جنازے پہ پڑ جائے اور میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا سیدو معاف کرنا سیدو، جس کی ماں کا جنازہ آدھ رات میں اٹھایا گیا، عزادار اس کی بیٹیوں کو کبھی کوفے کے بازار کبھی شام کے بعد اجر و قبل اللہ، اجر و قبل اللہ۔ ایک منزل رہ گئی ہے، اسی پہ تمام کرتا ہوں۔ نہ دروازہ پڑا ہے نہ دربار پڑا ہے، یہ منزل سن لو۔ نہ میں نے کبھی غسل پڑا، نہ طاقت نہ جرت امیر المومن، لیکن یہ بات یاد رکھنا نقب لگایا جا رہا ہے عصمت جناب سیدہ پہ۔ جنازہ بھی علی نے پڑھایا، جنازہ تیار بھی علی نے کیا۔ عزادار میرا جملہ یاد رکھنا، مقتل کے فکر یہ ہے، ہو گئی مجلس جیسے جس نے ماتم کرنا میری طرف دیکھے۔ جب زہرا کا جنازہ تیار کر کے صحن خانہ میں لایا گیا، علی نے رو کے آواز دے کے کہا آؤ حسن و حسین، آؤ زینب و کلثوم، آؤ اسماء و فضا، آ کے ماں کا دیدار کرو۔ سارے آئے لیکن حسین نہیں آیا۔ عزادار مقتل کہتا ہے علی نے دیکھا چھوٹا شہزادہ ایک کونے میں کھڑا رو رہا ہے۔ عزادار و مقتل کے فکر یہ ہے، آواز آئی علی کی حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرے گا۔ آواز آئی بابا اماں کا طریقہ تھا، جب ماں بلاتی تھی تو ایسے باہیں پھیلاتی پھر حسین آتا۔ آج ماں بلائے تو حسین آئے، بندے کفن چاک ہوئے۔ آواز آئی آ کربلا کا پیاسا حسین، آ کربلا کا غریب حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، عرش سے آواز آئی یا علی بیٹے کو ماں سے جدا کر، میری حوروں کے بال کھل گئے ہیں، ملائکہ کے تاج گر گئے ہیں۔ اللہ گواہ ہے شاید اس وقت ماں نے کہا ہو حسین آج میرا آخری وقت تھا، تو نے پکارا میں نے تجھے بلایا، کل سن 61 ہجری کربلا کا میدان ہوگا، ماں بلائے تو آواز دینا۔ مقتل کہتا ہے قاتل آگے بڑھ رہا تھا، کہتا ہے میں خنجر لے کے آگے بڑھا، میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، کہتا ہے میں نے سمجھا 3 دن کا پیاسا ہے، شاید پانی مانگ رہا ہو، کہتا ہے میں نے کان قریب کیے، آواز آ رہی تھی اماں حسین آ گیا، او اماں تیرا بیٹا۔ اللہ 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 کون ہے